بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم پڑھ چکے تھے یعد، یزع، یقی، یسمع، یضرب، یرمی، یخشى، ینصر، یدعو۔ اس سے امر حاضر بنانے کا طریقہ کہ امر حاضر معروف کس طرح بنائیں گے۔ امر حاضر معروف ابھی ہم امر حاضر معروف مجہول اور امر غائب معروف و مجہول اور امر متکلم معروف و مجہول۔ ایک، دو، تین، یہ تینوں ہم بنائیں گے ابھی۔ کل والا جو طریقہ تھا وہ ہوتا ہے یہ عیدو، اس کو ہم ہٹا دیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف متحرک ہے یا ساکن ہے، متحرک ہے تو اپنے حالت پر چھوڑ دیں گے، اگر ساکن ہے تو اس کے پہلے حمزہ لگائیں گے۔ لیکن حمزہ لگانے سے پہلے ہم عین کلمے کو دیکھیں گے کہ عین کلمہ اگر مفتوح یا مکسور ہو تو ہم حمزہ مکسور لے کے آئیں گے، اور اگر عین کلمہ مضموم ہو تو ہم حمزہ مضموم لے کے آئیں گے۔ اور پھر آخر میں دیکھیں گے کہ آخر میں حرف علت ہے، حرف علت نہ ہو تو ہم ساکن کر دیں گے، اگر حرف علت ہے تو اس کو گھیرا دیں گے۔ یہی تھا طریقہ، بالکل آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے حرف مضارع کو ہٹانا، پھر عین کلمے کو دیکھنا اگر متحرک ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد پھر حمزہ وصل لگانا، اور پھر آخر میں اگر حرف علت ہو تو اس کو گرانا، اگر حرف علت نہیں ہے تو اس کو ساکن کرنا، جزم دینا اس کو۔ تو وہ طریقہ کل والے سبق میں ہم نے بتایا تھا۔ آج والے سبق میں ہم امر حاضر مجہول کس طرح بنائیں گے، امر غائب معروف اور مجہول کس طرح بنائیں گے، اور امر متکلم معروف اور مجہول کس طرح بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے ہمارے پاس گردان فعل حاضر معروف کی گردان ہے، یہ جس طرح اضرب، اضربا، افعل، افعلا، افعلوا، افعلی، افعلا، افعلنا، یہ اس قاعدے کے مطابق ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اس میں ہم صرف یہ بتائیں گے کہ یہ افعل واحد مذکر اگر ایک بندہ ہے اور مرد ہے اور آپ اس کو حکم دے رہے ہیں تو اس کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوگا۔ اگر دو بندے ہیں، مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس کے لیے افعلا صیغہ استعمال ہوگا۔ اگر زیادہ بندے ہیں اور آپ اس کو حکم دے رہے ہیں تو اس کے لیے، اور مرد ہیں تو اس کے لیے افعلوا کا صیغہ استعمال ہوگا، اور ایک عورت ہے تو اس کے لیے افعلی کا صیغہ استعمال ہوگا، افعلی کا۔ اور افعالی کا صیغہ استعمال ہوگا، اور اگر زیادہ عورت ہے تو افعلنا کا صیغہ استعمال ہوگا۔ لیکن اگر یہ ہم مجہول بنائیں گے اس کو، تو مجہول کے لیے امر حاضر مجہول کے لیے امر غائب معروف ہو یا مجہول جو بھی ہو، امر متکلم معروف ہو یا مجہول جو بھی ہو، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم فعل مضارع سے پہلے لام مجرور لے کے آئیں گے، لام مجرور لے کے آئیں گے، ان سب میں یہ لے کے آئیں گے، اور اس کو ہم اس حساب سے دیکھ لیں گے کہ آخر میں حرف جر ہے، اس میں حرف جر ہے، حرف جر نہیں، حرف علت ہو آخر میں، اس میں حرف علت ہے، 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 اس میں یا ہے، ادھر بھی یا ہے، یہاں الف ہے، اور یہاں پر واو ہے،
اور حروف علت کل ہم نے بتایا تھا کہ واو الف اور یا، یہ 3 حرف علت ہے، واو الف اور یا. یہ حرف ادھر ہم جزم دیں گے اور ادھر حرف علت کو گرا دیں گے، ادھر بھی جزم اور ادھر بھی جزم، ادھر حرف علت کو گرا دیں گے، ادھر بھی حرف علت کو، ادھر بھی جزم دیں گے اور ادھر حرف علت کو گر جائے گی یہیں پہ، اور یہاں پر لام مکسور سب میں لگائیں گے. تو یہ ہے امر حاضر مجہول، امر غائب معروف و مجہول، امر متکلم معروف و مجہول بنانے کا طریقہ. کل والا طریقہ جو ہم نے کیا تھا وہ اسی طرح تھا، وہ الگ تھا، اور اس میں صرف لام جر لگانا ہے شروع میں حرف مضارع سے پہلے، حرف مضارع اس میں ہٹانا نہیں ہے، اور آخر میں حرف علت اگر نہ ہو تو جزم دیں گے، اگر حرف علت ہے تو اس کو گرا دیں گے. تو آئیے پہلے اس گردان کو جو امر حاضر مجہول کا ہو. تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، یہ 6 صیغے ہے مضارع مجہول کی. تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا. تو ہم نے اگر آخر میں حرف علت نہیں ہے تو ہم اس کو جزم دیں گے اور شروع میں لام جزم لگائیں گے. تو یہ ہو گیا لے، یہ جزم ہم نے لگایا اور یہاں پر ساکن کیا، یہاں پر بھی لام. تفعلان، تفعلان ہے تو اس کو نون اعرابی جزم کی وجہ سے ہم نے اس کو گرا دیا، اس لیے کہ جب مجزوم ہوتے ہیں تو حرف جزم کے داخل ہونے سے نون اعرابی گر جاتا ہے. تو تفعلان کی جگہ لتفعلا، لتفعلو، یہاں پر بھی نون اعرابی گرا دیا، اور واو اس لیے لکھ دیا کہ جب نون اعرابی گر جاتا ہے تو واو کے آگے الف لگایا جاتا ہے. یہ تھا تفعلینا، تفعلینا، تو اس کو ہم نے نون اعرابی تو سکون کی وجہ سے گر گیا، اور لتفعلینا ہو گیا. یہ لتفعلا، لتفعلنا، اس میں کوئی آگے ادھر تو ہم نے لام جارہ لگا دیا، مجرور لگا دیا، لیکن یہاں پر نون جو ہے اس پر زبر ہے، یہ سکون ہم نہیں کر سکتے، اس پر سکون نہیں لا سکتے، اس کو جزم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ مبنی ہے، 2 صیغے ہے، اور یہ ہے نون جمع مؤنث، اور یہ امر غائب اور متکلم معروف کے صیغے، غائب اور متکلم کے معروف کے صیغے، اور یہ بھی غائب اور متکلم کے مجہول کے صیغے. یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، افعل اور نفعل. تو اس کی شروع میں ہم نے لام امر لے کے آئے، لام امر لے کے آئے شروع میں، اور آخر میں ہم نے جزم دے دیا. تو جزم یہاں پر بالسکون ہے، یہاں پر باسقاط نون اعرابی ہے، یہاں پر بھی باسقاط نون اعرابی، یہاں پر بالسکون بالجزم، اور یہاں پر نون اعرابی کو ہم نے گرا دیا یہاں پر بھی، اور یہاں پر یہ جمع مؤنث ہے، جمع نون مؤنث، جمع نون مؤنث ہے، تو اس میں کوئی نہیں ہوگا عمل، اس لیے کہ یہ مبنی ہے. اور لافعل، افعلو تو لام امر شروع میں اور آخر میں جزم. لنفعل، نفعلو تو لام امر شروع میں اور آخر میں جزم. لیفعل، لیفعل، یفعل، یہ اصل میں یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، افعلو، نفعلو، اس طرح تھا. تو شروع میں ہم لام امر لے کے آئے، یہاں پر یہ لام امر، لام امر، اور یہاں پر
علا ليفعلوا لتفعل ليفعلن، اس لیے کہ نون جمع مؤنث ہے، نون جمع مؤنث لأفعل لنفعل. تو یہ ہو گئے ہمارے پاس مجہول کے صیغے امر حاضر کے، اور یہ ہو گئے امر غائب اور متکلم کے معروف کے صیغے امر کے، اور یہ ہو گئے ہمارے پاس غائب اور متکلم کے مجہول کے صیغے. اور یہ تو کل جو ہم نے بیان کیا یہ اس کے صیغے افعل، افعلا، افعلوا، افعلی، افعلا، افعلنا. اگر ہم عید سے بناتے ہیں تو عید، عیدا، عیدو، عید، عیدی، عیدا، عیدنا. زا سے بناتے ہیں زا، زا، زع، زعا، زعی، زعو، زعا، زعنا. اس طرح ہم سب سے بنا سکتے ہیں. اس میں مشکل بات اتنی نہیں ہے، صرف گردان کا مسئلہ ہے. اگر ہم گردان کر سکتے ہیں، جس صیغے کے ہم گردان کریں گے تو انشاءاللہ آسانی سے ہم اسے وہی صیغے بنا سکیں گے. طریقہ آسان ہے، پھر بھی کوئی مشکل ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اس سے بھی آسان طریقے سے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.